ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ادع إلى سبيل ربك، ادع إلى سبيل ربك، ادعو بلا، إلى سبيل ربك اپنے رب کے راستے کی طرف، ادعو بلا، إلى سبيل ربك اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمت حکمت کے ساتھ، والموعظة الحسنة اور اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلهم اور ان سے بحث کرو، باللتی ہی احسن، احسن طریقے سے، باللتی اس طریقے کے ساتھ، احسن جو سب سے بہتر جو طریقہ ہے، سب سے اچھا طریقہ ہے، اس طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ بحث کر. ان ربک، ان بے شک ربک تیرا رب ہی، ہوا اعلم، ان ربک ہوا اعلم بے شک تیرا رب ہی زیادہ جاننے والا ہے. ان ربک ہوا اعلم بے شک تیرا رب ہی زیادہ جاننے والا ہے. بمن ضل جو اس کے راستے سے گمراہ ہوا، بمن ضل جو گمراہ ہوا، عن سبیلہ اس کے راستے سے، وہوا اور وہی اعلم زیادہ جاننے والا ہے، بالمہتدین ہدایت پانے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، وَإِنْ اور اگر عَاقَبْتُمْ تم بدلہ لو، فَعَاقِبُوا تو فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، فَعَاقِبُوا تو بدلہ لو، بِمِثْلِ اتنا ہی، عُوقِبْتُمْ بِهِ جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہے. وَلَئِن صَبَرْتُمْ اگر ان تکلیف، وَلَئِن صَبَرْتُمْ اور بلا شبہ اگر تم صبر کرو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ تو یقیناً وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے. وَلَئِن اور بلا شبہ اگر تم صبرتم تم صبر کرو، لَهُوَ تو یقیناً خَيْرٌ بہتر ہے، لِلصَّابِرِينَ صبر کرنے والوں کے لیے. وَاصْبِرْ اور آپ صبر کر، وَاصْبِرْ اور آپ صبر کر، وَمَا صَبْرُكَ اور نہیں ہے تیرا صبر، إِلَّا بِاللَّهِ مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. وَلَا تَحْزَنْ اور نہ ان پر غم، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا وَمَنَ اور لامن نہیں، تحزن تو غم کر، علیہم ان پر، وَلَا تَكُ اور نہ تو مبتلا ہونا، فِي ضَيْقٍ کسی تنگی میں، مِمَّا يَمْكُرُونَ جو وہ تدبیریں کرتے ہیں، مما ان باتوں سے، یمکرون جو وہ تدبیریں کرتے ہیں. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کی معیت، اللہ تعالیٰ کی نصرت، مع الذین ان لوگوں کے ساتھ ہے، اتقوا جو اللہ سے ڈر گئے، والذین اور ان لوگوں کے ساتھ، ہم محسنون جو نیکی کرنے والے ہیں. اللہ کی معیت تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور نیکی کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی معیت ہے. ادعو الی سبیل ربک، ادعو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک جھلک ہمارے پاس رکھنے کے بعد اللہ رب العالمین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی حکم دے رہا ہے. ادعو الی سبیل ربک، اے میرے پیغمبر آپ دعوت دے اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمتی حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنۃ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم اور ان سے بحث کر، باللتی ہی احسن سب سے اچھے طریقے سے ان کے ساتھ بحث کر. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ بے شک تیرا رب ہی زیادہ جاننے والا ہے، بمن ضل عن سبیلہ جو اس کے راستے سے گمراہ ہوا، وہو اور وہی اعلم وہی زیادہ بہتر جاننے والا ہے، بالمہتدین ہدایت یافتہ لوگوں کے حوالے سے. اب یہاں پہ دعوت دینے کا اللہ رب العالمین نے صرف دعوت دینے کا حکم نہیں دیا، دعوت حکمت کے ساتھ دینے کا حکم دیا، دعوت موعظہ حسنہ کے ساتھ دینے کا حکم دیا، اور دعوت مجادلہ، وجادلہم باللتی ہی احسن بحث اچھے طریقے کے ساتھ بحث کرنے کا حکم دیا. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا آپ ایسے انداز میں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ آپ ان سے اعراض کیجئے، دہیان ہٹا لیں، وَعِظْهُمْ اور انہیں واعظ کر، نصیحت کر،
وقل لهم اور انہیں کہہ فی انفسہم ان کی باتوں میں قولا بلیغا ایسی بات کہ جو ان کے دلوں پر اثر کرنے والی ہے۔ اب دعوت کے لیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے کچھ باتوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ لا ينهى بالمعروف ولا ينهى عن المنکر الا من كان فيه احدى ثلاث خصال۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والا وہ انسان ہو جس کے اندر 3 خصلتیں پائی جائیں۔ پہلی چیز ان یکون عالما فیما یعمل، سب سے پہلے جس بات کی طرف وہ لوگوں کو دعوت دے رہا ہے اس بات کے بارے میں عالم ہو، جاننے والا۔ عالما فیما ینہا، جس بات سے لوگوں کو روکتے ہو اس بات کے حوالے سے زیادہ علم رکھنے والا۔ رفیقا بما یامر رفیقا بما ینہا، دعوت دیتے وقت نرمی کے ساتھ دعوت دینے والا ہو، اور روکتے وقت، امر بالمعروف کرتے وقت نرمی کے ساتھ امر بالمعروف کرنے والا ہو، نہی عن المنکر کرتے وقت نرمی کے ساتھ نہی عن المنکر کرنے والا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یؤتی علی الرفق ما لا یؤتی علی العنف، اللہ رب العالمین نرمی سے وہ چیزیں عطا کر دیتا ہے جو اللہ رب العالمین سختی سے عطا نہیں کرتا۔ ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ رب العالمین رفیق ہے، بندوں کے ساتھ نرمی کرنے والا ہے، اور اللہ رب العالمین یحب الرفق، نرمی کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی معاملے میں رفق موجود ہو الا زانہ، وہ اس چیز کو مزید مزین اور خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز میں سختی ہو الا شانہ، وہ اس چیز کو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ تو یہاں پہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ ادعو الی سبیل ربک، آپ دعوت دیجیے اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمت، حکمت کے ساتھ۔ حکمت کے اہل لغت نے کئی معنی بیان کیے۔ العدل، حکمت کا معنی کیا ہے؟ العدل، عدل سے، انصاف سے دعوت دینے والا۔ والعلم، دعوت دینے والے دائی کے پاس صحیح معنوں میں شرعی علم موجود ہو۔ والحلم، دعوت دینے والے جو دائی ہے وہ حلیم ہو، صبر کرنے والا ہو۔ اچھا، والنبوۃ والقرآن والانجیل، والنبوۃ، نبی تو نبی ہوتا ہے، لیکن نبی کے بعد اب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا ہے۔ اب نبوت کے جو مشن ہے، اس مشن کو آگے لے کے جانے والے کون ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر انما يخشى الله من عباده العلماء۔ اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ فاعلم انه لا الہ الا اللہ، دعوت دینے سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے، سب سے پہلے علم حاصل کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ حکمت سے مراد العدل والعلم والحلم والنبوۃ والقرآن، قرآن کے بارے میں بھی علم موجود ہو، اور اناد کی وجہ سے اسے نہ ماننے کی صورت میں برہان، دلیل۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، قل ہاتوا، قل آپ کے ہاتھوں لے آؤ، برہانکم اپنی دلیل، ان کنتم صادقین اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو۔ موعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت سے مراد، اور حکمت سے مراد کیا ہے؟ القول المناسب فی المکان المناسب فی الوقت المناسب۔ حکمت مناسب بات، مناسب ٹائم پہ اور مناسب جگہ پہ مناسب انداز میں دعوت کو پیش کرنا کیا ہے؟ یہ حکمت ہے۔ والموعظۃ الحسنۃ، اور موعظہ حسنہ کے ساتھ۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبروں میں سے جلالی پیغمبر تھے،
جب فرعون کی طرف داعی نبی رسول مبلغ بنا کر جب اللہ رب العالمین نے مبعوث کیا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی خصوصی یہ نصیحت کی، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا۔ موسیٰ اور ہارون فرعون سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، شاید کہ وہ ڈر جائیں یا وہ نصیحت حاصل کر لے۔ ایک واقعہ اس حوالے سے دو روایتیں ملتی ہیں، ایک روایت معمون الرشید کے حوالے سے، ایک روایت جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی بات پر عبد الملک بن مروان، جو بعد میں بنو امیہ کے خلیفہ مقرر ہوئے، عبد الملک بن مروان، تو عبد الملک بن مروان کے بعد اس کے 4 بیٹے، ولید بن عبد الملک، سلمان بن عبد الملک، ہشام بن عبد الملک اور یزید بن عبد الملک، یہ سارے اس کے بعد خلیفہ ہوئے۔ اور اس کا جو داماد عمر بن عبد العزیز، یہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے تایا بھی تھا اور عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے سسر بھی تھا۔ عمر بن عبد العزیز کی جو بیوی ہے اس کے بارے میں کسی نے کہا ہے بنت الخلیفۃ والخلیفۃ جدھا اخت الخلائف والخلیفۃ زوجھا، بنت الخلیفۃ والخلیفۃ جدھا، یہ خلیفہ کی بیٹی ہے، خلیفہ کی پوتی ہے، اخت الخلائف خلیفوں کی بہن ہے، والخلیفۃ زوجھا اور اس کا جو خاون بھی خلیفہ رہا۔ تو اب جناب عبد الملک بن مروان کسی معاملے میں، کسی مسئلے میں جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں سخت جملوں میں، سخت الفاظ میں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تحمل کے ساتھ ان کی پوری بات سننے کے بعد عبد الملک بن مروان سے مخاطب ہوتے ہیں، کون؟ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عبد الملک، اللہ رب العالمین نے تجھ سے بہتر شخصیت کو مجھ سے بدتر شخصیت کی طرف نبی رسول داعی بنا کر رب العالمین نے مبعوث کیا۔ تجھ سے بہتر شخصیت جناب موسیٰ کلیم اللہ کو، جو اولو العزم پیغمبروں میں سے پیغمبر ہیں، ان کو بھیجا، مجھ سے بدتر فرعون کی طرف، جس کے بارے میں قرآن وَإِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ، فرعون نے روئے زمین کے اندر سرکشی کی، جس نے آنا ربکم الاعلی فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی۔ تو عبد الملک، تم سے بہتر شخصیت موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام کو مجھ سے بدتر شخصیت فرعون کی طرف رب العالمین نے رسول اور نبی بنا کر بھیجا، لیکن رب نے موسیٰ کو یہ حکم دیا تھا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ فرعون جو مجھ سے بدتر تھا، مجھ سے بدتر شخصیت کی طرف تجھ سے بہتر شخصیت کو داعی بنا کر بھیجا، اور اس کو بھی حکم یہ تھا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے۔ آج کل ہمارا رویہ کیا ہے دعوت میں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں، اور ہم جن لوگوں کو دعوت دیتے ہیں ان کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں فرعون سے بدتر ہے، حالانکہ فرعون کی بدتر ہونے کے بارے میں آسمان نے، قرآن نے بیان کیا، اس کی سفاکیت کے حوالے سے قرآن نے بیان کیا، اس کی سرکشی کے حوالے سے قرآن نے بیان کیا، اور اس کے انجام کے حوالے سے بھی قرآن نے بیان کیا۔ لیکن جو لوگوں کو ہم دعوت دیتے ہیں ان کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں ہم اپنے آپ کو جناب موسیٰ سے بہتر، اور جن کو ہم دعوت دیتے ہیں
ان کو ہم فرعون سے بدتر ڈکلیئر کرتا ہے، جبکہ ہمیں حکم یہ دیا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن۔ اور بعض کہم فہم لوگ جناب ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت ہے اس دعوت کی ایک کلپ اٹھا کر لوگوں کو مشرک بنانے میں لگے ہوئے ہیں اور لوگوں سے برات کا اعلان کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ لقد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين آمنوا معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے برات کا اعلان کیا تھا بالکل، لیکن کب برات کا اعلان کیا تھا؟ باپ سے برات کا اعلان کیا، قوم سے برات کا اعلان کیا، اتمام حجت مکمل کرنے کے بعد پہلے دعوت دیا، پہلے عقلی طور پہ ان کو قائل کرنے کی کوشش کی۔ جب قوم لاجواب ہو گئی، قوم سے جواب نہیں بن پائی، پھر اس کے بعد قوم کے دلوں میں جو خوف تھا اس خوف کو توڑنے کے لیے بتوں کو توڑ کے رکھ دیا۔ پھر اس کے باوجود بھی قوم ایمان لے کے نہیں آئے۔ قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا، آگ سے بھی ابراہیم صحیح سلامت لوٹے۔ تو لہٰذا یہ ساری کی ساری باتیں دیکھنے کے باوجود جب قوم سرکشی پہ ڈٹی رہے، قوم سرکشی پہ ڈٹ گئی، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے برات کا اعلان کیا۔ جناب ابراہیم کی سیرت بیان کر کے، سیرت کے کلپ لے کے لوگوں کو گمراہ نہ کرو اللہ کے واسطے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے، اور ابراہیم اللہ کا نبی تھا، اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، اور انبیاء کی یہ سنت ہے، انبیاء کو جب اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، اب مزید آپ کی قوم میں سے کوئی ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہاں وہ برات کا بھی اعلان کرتے ہیں، وہاں وہ اللہ کے سے عذاب کے بھی درخواست کرتے ہیں۔ جناب نوح علیہ السلام کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں إِنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ۔ اب نوح مزید قوم میں سے کوئی ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو نوح نے کیا فرمایا؟ رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید نے خود بیان کیا ہے فَلَمَّا تَبَيَّنَ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ۔ ابراہیم کو جب اس بات کا علم ہوا، یقین ہوا، اب ابراہیم کو پیغمبر کو کیسے علم ہوتا ہے؟ وحی کی ذریعے علم ہوتی ہے۔ ایک دوسری صورت، جب باپ کفر پر مر گئے، بعض لوگوں نے کہا جب باپ کفر پر مر گئے، اب باپ کی اب مزید ہدایت ملنے کی، باپ کو ہدایت ملنے کی مزید کوئی آپشن نظر نہیں آیا۔ تبرأ منہ، اللہ فرماتے ہیں پھر ابراہیم نے باپ سے، قوم سے برات کا اعلان کیا۔ تو یہاں پہ ادعو الی سبیل ربک، اسی لیے اللہ رب العالمین نے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ایک کلپ ذکر کیا، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اور بعض لوگ، شاید یہاں پہ ایک اور بات کی وضاحت ضروری ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ابراہیم نے بتوں کو توڑے تھے تو لہذا ہمیں بھی شرک کے اڈوں کو مسمار کرنا چاہیے ابراہیم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے۔ اب یہ ہماری شریعت میں نہیں ہے، ابراہیم کو رب نے حکم دیا تھا اسی طرح کرنے کا، محمد الرسول اللہ کو اس طرح کرنے کا شروع میں حکم نہیں دیا تھا۔ اسی لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ میں رہے، لیکن آپ نے بتوں کو ٹچ تک نہیں کیا۔ پھر جب آپ عمرۃ القضاء پہ گئے، بت موجود تھے، نبی علیہ السلام عمرہ کر کے واپس آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طاقت ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک عبادت نہیں کی جب تک بتوں سے خیانت اللہ کو، کعبۃ اللہ کو صاف نہ کیا۔ اسی لیے علماء امر بالمعروف نہی عن المنکر کے سٹیج بیان کرتے ہیں، بعض حالتوں میں امر بالمعروف نہی عن المنکر حرام ہو جاتے ہیں، بعض حالتوں میں محل اجتہاد ہے، اور بعض حالتوں میں امر بالمعروف نہی عن المنکر واجب اور فرض ہے۔ جب اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کی صورت میں اس سے بھی بڑا حادثہ پیش ہونے کا
اس سے بھی بڑا شرک پیدا ہونے کا خدشہ ہو وہاں پہ امر بالمعروف نہی عن المنکر حرام ہے۔ ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ جب باطل ادیان کو باطل فرق پر حملہ آور ہونے کی صورت میں، وہ ایک اللہ کی ذات پہ حملہ ہونے کرنے کا، محمد الرسول اللہ کی شریعت پہ حملہ کرنے کا اگر خدشہ موجود ہو، وہاں پہ امر بالمعروف نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کو اگر اس کی رد عمل میں گالی دیا جائے، اللہ کی توحید کو چیلنج کیا جائے، یہ بہت بڑا جرم ہے اس امر بالمعروف کے مقابلے میں۔ جب امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرنے کی صورت میں ایک اس سے بھی بڑی مصیبت پیدا ہونے کا خطرہ ہو، وہاں پہ حرام ہے۔ اور ایک ہے محل اجتہاد، جب آپ کو معلوم ہے کہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرنے کی صورت میں یہاں پہ میرے لیے آدھا آدھا چانس ہے، تو یہاں پہ آپ اجتہاد کریں گے۔ اور ایک امر بالمعروف نہیں عن المنکر، جب آپ کو یقین ہے کہ جب امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرنے کے صورت میں یہاں سے میں بے حیائی کو، شرک کے اڈوں کو ختم کر سکتا ہوں، اور بعد میں کسی کو پر ہلانے کی بھی کسی کے اندر طاقت اور سکت نہیں ہوگی، اس صورت میں امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال کے عرصے میں جب آپ نے بتوں کو ٹچ نہیں کیا، دعوت آپ نے دیا، دلیل سے آپ نے دعوت دی، لیکن آپ نے ٹچ نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد عمرۃ القضاء بھی آپ نے اسی طرح کیا، لیکن جب طاقت ملی، جب یہ اندازہ ہوا اب امر بالمعروف نہیں عن المنکر کے ساتھ اب طاقت ہمارے پاس موجود ہے، اب یہاں پہ یہ ہے کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب آپ کے پاس طاقت موجود ہو تو طاقت کے ساتھ شرک کے اڈوں کو مٹایا جائے گا، گرایا جائے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ طاقت ہے۔ تو لہذا کوئی کم فہم یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ایک کلپ اٹھا لے، ابراہیم نے بتوں کو توڑا تھا، لہذا ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ جناب ابراہیم کو اللہ نے خصوصی حکم دیا تھا، ابراہیم پیغمبر تھا، اس کے پاس وحی آتی تھی۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو شروع میں ہی ہم نے ابراہیم علیہ وآتیناہ رشدہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، ہم نے ابراہیم کو رشد، ہدایت ہم نے پہلے دیا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کے پاس وہی آتی تھی، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں تھا پہلے کرنے کا۔ جب آپ کو طاقت ملی، اللہ کی طرف سے حکم ہوا، آپ علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ تو وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم بدلہ لینا چاہو تو اس کے برابر بدلہ دو، اور وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر سے کام لو تو صبر کرنا یقیناً تمہارے حق میں بہتر ہے، صبر کرنے والے کے لیے بہتر ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، وَاصْبِرْ، آپ صبر کریں، وَمَا صَبْرُكَ، اور نہیں آپ کے صبر، إِلَّا بِاللَّهِ، مگر اللہ کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، آپ ان پر غم نہ کر، وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور ان کے حوالے سے کسی قسم کی تنگی میں مبتلا نہ ہو جو وہ تدبیریں کرتے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، اللہ رب العالمین کی جو معیت ہے ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈر جاتے ہیں اور جو احسان کرنے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے دعوت کے ساتھ صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا مِثْلَ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور یہ نبی علیہ السلام نے اسی پر عملی طور پہ کر کے دکھایا۔ جب مکہ فتح ہوتے ہیں، مکہ کے سارے چودھری نبی علیہ السلام کے پاس سر جھکا کر بیٹھے ہیں، آپ پوچھتے ہیں مَا أَنَا فَاعِلٌ بِكُمْ، آگے سے جواب آتے انت اخ کریم وابن اخ کریم، آپ اچھے بھائی ہیں اور اچھے بھائی کے بیٹے ہیں، اچھے بھائی سے اور اچھے بھتیجے سے ہم خیر کی ہی توقع رکھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا اقول لکم کما قال یوسف بن یعقوب لاخوته، میں تم سے آج وہی بات کروں گا جو مجھ سے پہلے یوسف بن یعقوب نے اپنے بھائیوں سے طاقت ملنے کے بعد، اقتدار ملنے کے بعد، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، اذهبوا انتم الطلقاء، چلے جاؤ آپ، تم میں سے سب کو میں نے آزادی دے دی ہے۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر صبر سے کام لو تو یہ سب صبر کرنے والوں کے لیے
صابرین کے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ صبر کیجیے اور صبر کی توفیق صبر اللہ رب العالمین کے ساتھ، تیرا صبر مگر اللہ کے ساتھ، اللہ رب العالمین صبر کی توفیق دیتا ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور آپ وَلَا تَحْزَنْ اور غم نہ کر عَلَيْهِمْ ان پر، وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور تنگی میں مبتلا نہ ہو جو مکر وہ کرتے ہیں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اور سورت کا اینڈ یہ کرتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا، اس سورت کا اینڈ یہ ہے ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے، نصرت ہے، معیت ہے، مع الذین ان لوگوں کے ساتھ ہے، تقوا جو انہوں نے تقوی اختیار ڈر گئے، والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو محسن ہے۔ اب اللہ کی معیت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے معیت عامہ، معیت عامہ علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے اللہ رب العالمین ہر کسی کے ساتھ اللہ کی علم، اللہ کی قدرت میں اور اللہ کے علم میں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یہ کیا ہے؟ معیت عامہ ہے۔ اور معیت خاصہ، خاص معیت ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ کی خاص معیت، خاص توفیق ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ سے ڈر گئے، والذین هم محسنون، اور جو احسان نیکی کرنے والے ہیں۔ اس طرح اللہ فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن، ابو بکر غم زدہ نہ ہو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی طرح جناب موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کے دریائے قلزم کے جب کنارے پہ پہنچتے ہیں، قوم چیختی اور چلاتی ہے، تو جناب موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ کلا ان معی ربی سیہدی، کلا ہرگز ایسا نہیں، ہرگز ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ فرعون ہمیں پکڑ لے، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب کی معیت ہے، میرا رب مجھے راستہ دے گا۔ اور یہاں پہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو فضیلت اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی اگر کسی نے، ان کے صحابہ کی فضیلت اگر کسی نے دیکھنا ہو تو یہاں پہ نظر آتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ابو بکر ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پوری قوم موجود ہے، لیکن موسیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، میرے ساتھ میرا رب کی مدد شامل ہے، میرا رب مجھے راستہ دے گا۔ اور یہاں غار سور میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ابو بکر موجود ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا تحزن ان اللہ، حزن یہاں پر بھی اللہ فرماتے ولا تحزن علیہ۔ بعض لوگ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں ابو بکر اس غار میں ڈر گئے تھے۔ یہاں پہ ایک ہے حزن، ایک ہے خوف، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ خوف یہ ہے جب انسان اپنی جان پر خطرہ محسوس کرے، اپنی جان کا فکر لاحق ہو، اسے کہتے ہیں خوف۔ جب انسان کو کسی اور کا خوف لاحق ہو تو اسے کہتے ہیں حزن۔ قرآن کی اسی آیت ولا تحزن علیہم، ولا تحزن، اور آپ غم نہ کر علیہم، ان کے بارے میں، ان کے بارے میں آپ کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو بکر کس کے حوالے سے غمزدہ تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے غمزدہ تھے، خوف زدہ تھے کس کے حوالے سے؟ نبی علیہ السلام کے بارے میں۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر آپ کو میرے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ موسیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور محمد رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے۔ تو یہاں پر ان اللہ مع الذین اتقوا، جو لوگ تقوی اختیار کرتا ہے، تقوی کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے اللہ کی معیت شامل حال رہتا ہے۔ والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو نیکی کرنے والے ہیں۔ نیکی سے مراد ما وافق الکتاب والسنہ، جو نیکی، جو عبادت، جو اعتقادات کتاب و سنت سے ثابت ہو وہ نیکی ہے۔ جو کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو، بظاہر جتنی ہی خوبصورت ہی کیوں نہ ہو، وہ نیکی نہیں ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔